أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھیے، یعنی ان کے علماء سے پوچھیے. کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے کم آتیناہم من آیت بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دی تھی. وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدل دے، من بعد ما جاءته، بعد اس کے کہ یہ نعمت اس تک پہنچی ہو، فإن اللہ شدید العقاب، تو یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے. بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی کی بہت نعمتیں تھیں، جن کا جا بجا یہاں سورہ بقرہ میں بھی ذکر ہوا ہے، اور قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان نعمتوں کا ذکر ہوا ہے. لیکن انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور ناشکری کرنے کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی سزا کے مستحق ہوئے، اور آخرت کی سزا تو ہے ہی. اللہ تبارک و تعالی نے انہیں فرعون کے غضب سے بچایا، اور دریا میں خشک رستے بنائے اور وہاں سے انہیں پار کر دیا. یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی، لیکن انہوں نے اس کی ناشکری کی، اور آگے جا کر وہ بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گئے، اس کی پوجا میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ نے دنیا میں ان پر عذاب نازل کر دیا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ وہ قتل ہو گئے جنہوں نے عبادت کی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تورات دی، اور تورات پر انہوں نے ایمان نہیں لائے، اور کہا کہ بھئی ہمیں براہ راست اللہ سے بات کرنی ہے. ان کی اس بات کو بھی مانا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے براہ راست ان سے کلام فرمایا کوہ طور پر ان کے سرداروں سے، تو انہوں نے وہاں بھی نہیں مانا. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان پر بجلی گرا دی اور ان کو ہلاک کر دیا، پھر دوبارہ زندہ کر دیا، جس کا پیچھے ذکر ہو رہا. تورات پھر بھی لائے تو پھر بھی نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، کوہ طور ان کے اوپر لایا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ کی نعمتوں سے نوازا. ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ناشکری کی یہ سزا دی کہ وہ من و سلوہ وہ سڑنے لگا، اور پھر انہوں نے اس کی ناشکری کی تو اللہ نے پھر کھیتی باڑی کی مشقت پہ انہیں ڈال دیا. تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام کی نعمت انہیں دی، کہ نعمت انبیاء کرام کی دے کر دنیا کی امامت کی نعمت سے سرفراز فرمایا. انہوں نے بجائے اس کے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بات مانتے، انہیں قتل کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے دنیا کی امامت چھین لی. تو بنی اسرائیل ایک جیتی جاگتی مثال ہے اور تھی اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا. بجائے اس کے کہ کھنڈرات کی مثالیں دی جاتی یا ان کے تباہ شدہ جگہوں کی مثالیں دی جاتی، اللہ نے براہ راست جو بنی اسرائیل موجود تھے ان کو اپنے لیے معیار بنانے کا مسلمانوں کو کہا. ظاہر ہے ان سے امامت لے لی گئی، مسلمانوں کو دے دی گئی. ان سے امامت کیوں لی گئی یہ سوچنا چاہیے مسلمانوں کو.
ان کا مطالعہ کرنا چاہیے تھا. ایسی کیا وجوہات ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے عذاب آئے. ان وجوہات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ان وجوہات کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا کہ ہاں اس طرح کے معاملات انہوں نے کیے. یہ تو الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم پر اجتماعی عذاب نہیں نازل کرتے جس طرح بنی اسرائیل یا دوسری اقوام پر تھی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل درست ہیں. ہم درست تب ہوں گے جب ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے جن برائیوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عذاب میں مبتلا کیا، اور آخرت کے عذاب کا جن سے وعدہ کیا، اور جن سے دنیا کی امامت اور سیادت کا عہدہ چھین لیا. تو اس لیے مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بتایا گیا ہے کہ بنی اسرائیل تمہارے پاس ہیں، تمہارے سامنے ہیں اور تمہارے آس پاس رہتے ہیں. ان سے ذرا پوچھئے کہ ان کے پاس کتنی اللہ کی آیات آئی تھی، اللہ کے احکامات آئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ان احکامات کی نافرمانی کی، اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اللہ کا قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو جو بدل دے، یعنی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کی تعلیمات، ان احکامات کو بدل دے. من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ یہ احکامات اس کے پاس آئے ہوں، اور ان کو بدل دے دنیاوی اغراض. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے احکامات ہیں جس کے بارے میں شریعت واضح ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوئی حکم ایسا ہو کہ اس کے بارے میں شریعت واضح نہ ہو، تو وہاں اگر کوئی انسان مختلف قسم کی آراء اگر اس مسئلے میں سامنے آتی ہے تو سمجھ میں بھی آتی ہے، لیکن جہاں شریعت کے احکامات واضح ہیں، ان واضح احکامات کو بھی صرف اس وجہ سے ماننے سے انکار کرنا، بلکہ صراحتاً تو انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہنا کہ یہ تو پرانی باتیں ہیں، کوئی نئے معاشرے کے ساتھ چلنے والی بات کرو، اور اس طرح کے مطالبات کرنا اور ان احکامات کو ٹھکرانا، یہ بنی اسرائیل کا ہی وتیرہ ہے. بنی اسرائیل یہی کرتے رہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، یعنی اللہ کے احکامات کو، احکامات یہ اللہ کی نعمت، قرآن یہ اللہ کی نعمت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ اللہ کی نعمت ہے، اور قرآن، حاملین قرآن و سنت یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہوں، جو قرآن اور سنت کی تعلیم دیتے ہوں اور قرآن و سنت کے زیور سے، علم سے آراستہ ہوں، وہ بھی ایک نعمت ہے. تو ان نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اور جو کوئی ایسا نہیں کرتا تو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. جس طرح کی سزائیں بنی اسرائیل کو دی دنیا میں اور آخرت میں تو ہے ہی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سزا دیں گے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، زُيِّنَ خوبصورت یا مزین کی گئی ہے، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کافروں کے لیے، الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دنیاوی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کی. یہ کافروں کا ایک اور برا وصف ذکر کیا ہے کہ اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا اور جو اس پر ایمان لانے والے تھے، یہ کافر لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اور اس لیے مذاق اڑاتے تھے کہ وہ غریب تھے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ فلاں حکم ہے اور فلاں حکم ہے، اس کی وجہ سے یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے پیچھے جا رہے ہیں اور ہم دنیاوی اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو ہی مطلوب سمجھا اور دنیاوی زندگی کو ہی گویا کہ ایک کامیابی کا ایک زینہ سمجھا انہوں نے، اور ایک معیار سمجھا کہ جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہیں وہی کامیاب ہے.
جو دنیاوی اعتبار سے ناکام ہے وہی ناکام ہے، یہ ان کا معیار تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ دنیا کی محبت تھی اور آخرت کی فکر نہیں تھی، اور آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا۔ تو جو ایمان لائے ہوئے تھے ان کا وہ مذاق اڑاتے تھے، غریب ہوتے تھے، یا ویسے ہی ان احکامات کو، جو احکامات جیسا کہ عموماً یہ خصلت آج کل کی بھی بہت سارے لوگوں میں ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے کوئی مسئلہ بیان کر لیا جائے تو یا تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، انکار اگر صراحتاً نہ کریں، یہ جرأت تو نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر مسلمانی کا لیبل بھی رکھنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی ٹھہراتے ہیں، لیکن جب انہیں کہا جائے کہ بھئی قرآن و سنت کا یہ حکم ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ قرآن و سنت کے اس حکم کو تسلیم کر لیں، وہ اس کا یا تو مذاق اڑاتے ہیں یا اس انداز سے کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ یہ در حقیقت وہ اصل میں یہ کہنا جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ترقی میں اس لیے پیچھے ہیں کہ ہمارے یہاں مولویوں نے ہمیں ترقیوں سے پیچھے رکھا۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں، ان احکامات نے ہمیں ترقی سے روکا ہوا ہے۔ ان احکامات نے، قرآن و سنت کی تعلیمات نے، کہ جگہ جگہ ہمارے لیے جو قیودات ہیں، اس کی وجہ سے ہم ترقی نہیں کر رہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کی قیودات کیا ہیں؟ قرآن و سنت یہی کہتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی نہ ہو۔ کیا معاشرے میں فحاشی کا ہونا یہی ترقی ہے؟ کیا اس کے بغیر کہ فحاشی نہ ہو، اس کے بغیر ترقی ناممکن ہے؟ کیا قرآن و سنت نے کبھی سائنس کی تعلیم حاصل کرنے سے روکا ہے؟ قرآن و سنت نے تو سائنس کی تعلیم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ان فی خلق السماوات میں ہم نے پڑھا یہاں پر اسی آیت میں کہ زمین و آسمان میں ان سب میں دیکھو، غور کرو اللہ کے۔ تو سائنس سے روکا ہے قرآن و سنت نے؟ نہیں۔ سائنسی علوم پڑھنے کی قرآن و سنت نے ترغیب دی ہے۔ اگر کوئی عالم، کوئی مولوی اگر یہ فتویٰ دے رہا ہے کہ قرآن نے سائنس پڑھنے سے منع کیا ہے، تو یا تو ایسا کوئی فتویٰ ہے بھی نہیں، لیکن اگر ہے بھی تو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس فتوے کا کوئی اعتبار ہے ہی نہیں، اور نہیں ایسا کوئی فتویٰ ہے۔ تو بہرحال ترقی کا زینہ یہی ہے کہ انسان سائنسی علوم میں مہارت حاصل کر لے، اس میں آگے بڑھے۔ اس سے قرآن و سنت نے نہیں روکا، اس کی ترغیب دی ہے۔ کیا دنیاوی جو آسائشیں ہیں، آرائشیں ہیں، دنیاوی جو نعمتیں انہیں حاصل کرنے سے قرآن نے روکا ہے؟ نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کون ہے جس نے حرام کر دیا اللہ کی زینت کی، خوبصورتی کی چیزوں کو، اور حلال رزق کو کس نے حرام کیا؟ اچھا گھر، اچھی کوٹھی، اچھی گاڑی اور اچھا لائف سٹائل، اچھے کپڑے، یہ قرآن نے نہیں روکا اس سے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی زینتیں ہیں۔ ان زینتوں کو کس نے حرام کیا؟ کسی نے حرام نہیں۔ قرآن یہ سوال کر رہا ہے کہ کس نے حرام کیا؟ یہ حرام نہیں ہے۔ آپ اچھا سا اچھا گھر بنا لیں، اچھی سی اچھی گاڑی لے لیں، اچھے سے اچھے کپڑے پہن لیں، آپ لائف سٹائل اپنا اچھا سا اچھا بنا لیں، اس سے کوئی منع نہیں کیا گیا۔ ہاں، ریاکاری سے منع کیا گیا ہے، فخر سے منع کیا ہے کہ کسی اور پر اپنے آپ کو بلند جتلاؤ، کسی اور کو اپنے سے کمتر سمجھو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں استعمال کرو۔ تو کہیں پر بھی قرآن و سنت نے دنیاوی ترقی کے جتنے بھی اسباب موجودہ دور میں ہیں، ان اسباب کو حاصل کرنے اور ان میں ترقی کرنے سے قرآن و سنت نے نہیں روکا۔ جب نہیں روکا تو پھر یہ بات کہاں سے آ گئی کہ بھئی مولویوں نے ہمیں ترقیوں سے روکا ہے؟ مولویوں سے مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات نے ہمیں ترقی سے روکا ہے۔ بھئی قرآن و سنت نے جو احکامات کو، جن کو منع کیا ہے، جن کو حرام کیا ہے، اس میں ترقی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بینک ہے، یہ ہمارے ترقی کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، تو بھئی بینک میں ہم کہتے ہیں کہ سود ہے، آپ بینکی ادارے بنا لیں لیکن سود سے ان کو پاک کر لیں۔ اور سود ہم کہتے ہیں کہ اس لیے ہے کہ یہ معاشرے میں عدمی توازن کو پیدا کرتا ہے۔ جو سرمایہ دار ہے وہ ترقی پہ ترقی کرے گا، اور جو غریب ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ وہی کا وہی، بلکہ اور بھی جو ہے نا وہ غریب اور غربت سے، تو معاشرے میں توازن نہیں رہتا سود کی وجہ سے۔
تو یہ بات تو عقل بھی تسلیم کرتی ہے، تو یہ کہاں سے ترقی کے لیے رکاوٹ بن گئی؟ تو بہرحال یہی ہے اس زمانے کے کافروں کی کہ زُیِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیاوی زندگی کو ان کے لیے مزین کیا گیا ہے، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے سورہ مطففین میں فرمایا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور قیامت کے دن یہ ایمان والے پھر کفار پر ہنسیں گے۔ آج تو جو دین پر چل رہا ہے اور جو شریعت پر چل رہا ہے اس کو طرح طرح سے طعنے مل رہے ہوتے ہیں، کبھی مولوی کا طعنہ مل رہا ہے، کبھی بنیاد پرست کا طعنہ مل رہا ہے، کبھی غریب ہونے کا طعنہ مل رہا ہے، طرح طرح سے اسے طعنے مل رہے ہوتے ہیں، اور اسے معاشرے میں کوئی عزت اور شرف کی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور اس ایمان کو اور اللہ کے دین پر چلنے کو، اللہ کے دین کے پر چلنے کو گویا کہ ایک اس کا زوال کا اور ایک ترقی کے خلاف کا سمجھا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جو ایمان والا ہوگا وہ ان تمام ان طعنوں کو وہ سہے گا، اور صرف اس لیے سہے گا کیونکہ ان طعنوں کی وجہ سے اس کی آخرت پر کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ آخرت میں وہ برتر ہی ہوگا ان لوگوں پر۔ اور آگے اللہ نے خود ہی بیان کر دیا کہ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو لوگ متقی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، فَوْقَهُمْ، یہ ان دنیا داروں، ان کافروں سے بلند درجہ ہوں گے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اور باقی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے مالداری ہی سب کچھ ہے، تو جان لو کہ یہ معیار نہیں ہے، بلکہ دنیاوی رزق تو اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو نوازا ہو دنیا میں وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہو۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو رزق کا ملنا اور زیادہ ملنا دنیا میں یہ کوئی مقبولیت کا معیار نہیں ہے اور علامت نہیں ہے، بلکہ اصل مقبولیت آخرت کی مقبولیت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔